اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، سود کے حرام ہونے کا بیان، حدیث کے خلاصے کا باقی حصہ۔ بہرحال جو مسلمان سود کی اس بیماری سے بچ کر اپنے دین اور ایمان کا بچاؤ کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے یہاں اس کی بابت کچھ بنیادی باتیں درج کی جاتی ہیں جن سے سودی معاملات کا سمجھنا آسان اور ان سے ان کے لیے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ سود کے لیے قرآن کریم میں ربا کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، اور شرعاً زیادتی اس چیز کو کہتے ہیں جو خرید میں ایک جیسی دو چیزوں کے تبادلے میں کسی ایک چیز میں ہو، یا قرض کی واپسی کے وقت اصل چیز یا رقم ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی ربا الفضل، ایک جیسی دو چیزوں کے تبادلے کے وقت ایک چیز کے بدلے میں زیادہ لینا، اور دوسری ربا النسیہ، ایک جیسی دو چیزوں میں سے کسی ایک کا زیادہ معاوضہ لینا مگر ایک طے شدہ مدت کے بعد۔ اس طرح مال کی قسموں کا جاننا بھی ضروری ہے، چنانچہ ہر مال کی ایک خاصیت عام ہوتی ہے، اس حساب سے اسے جنس کہا جاتا ہے، اور ایک چیز خاص ہوتی ہے جسے صنف یعنی قسم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے اناج ذات ہے، وہ اپنے صفات عام کے حساب سے ایک جنس ہے یعنی کھانے والی جنس، لیکن خاص صفات کے حساب سے اناج ذات کی کئی صنفیں یعنی قسمیں ہیں، جیسے چاول، جو، گندم، مکئی، جوار وغیرہ۔ یہ سب عام صفات کے حساب سے ایک جنس ہیں، لیکن اپنے اپنے خاص صفات کے حساب سے یہ الگ الگ قسمیں ہیں۔ چاول ایک قسم ہے، گندم ایک قسم، جوار ایک، مکئی ایک، منقع ایک، نمک ایک وغیرہ۔ ہر کھانے والی چیز کو اس پر قیاس کر کے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ناپ کر بیچی جاتی ہو یا تول کر۔ ایک مال کی قسم یہ ہے جسے ثمن کہا جاتا ہے، جیسے سونا چاندی ہے، اور اسی پر آج کل قیاس کیا جاتا ہے سکے، کرنسی نوٹ، چیک اور کمپنیوں کے شیئرز یعنی حصے وغیرہ کو۔ حدیث کے خلاصے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو سودی معاملات سے بچنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم کو حلال دے دیجیے اور ہمیں حرام سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔